بریک کے بعد خوش آمدید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیکنڈ سیگمنٹ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ رضوان شاہ صاحب نے. علامہ صاحب آپ کا شکریہ, اور محمل زہرا اور الشبہ عمران آپ کا بھی شکریہ, اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ محمل زہرا آپ سے ہم شروعات کریں گے. جی بسم اللہ. کھلا ہے سبھی کے بسم اللہ. لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی. اور یہ بطور خاص شعر پیش کر رہی ہوں کہ جب زائر مدینہ میں اپنے سامنے رسول کے روضے کے سامنے موجود ہوتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی, کہ میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. جزاک اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمل زہرا الشبہ. بسم اللہ, آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء, اے شفیع الورا خاتم آپ نور ازل, آپ شمع حرم, آپ شمس و ضحا خاتم الانبیاء. اے بیروز شاہد ظلم فخر و شان زمان, سد باب موہن نور حق من وہ
جانو تن مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء آپ علامہ رضوان صاحب بھی موجود ہیں، اور علامہ صاحب ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. پہلے تو آپ آخری عشرے کی فضیلتیں بھی ہمیں بتائیں، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں سلمان فارسی، بلال حبشی، بہت بڑے بڑے ہمیں غلام اور نبی کے دوست نظر آتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، جان دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا ان کے لیے ایک آخری عمل تھا جو کہ انہوں نے ثابت قدم رہے اور آخری دم تک نبی کے ساتھ رہے. اور کسی عاشق رسول کا بھی اگر تذکرہ ہو جائے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار آپ سب کا وینس ٹی وی کا، آپ تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پھر مجھے بلایا یہاں پہ، اور الحمدللہ پروردگار کا ست شکر کہ ہم عشرہ نجات میں داخل ہوئے. عشرہ نجات، جیسے کہ میں نے گزشتہ پروگرامز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ در حقیقت پورا رمضان یہ ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. اور انسانوں میں جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جب ذکر آتا ہے تو وہ اصحاب رسول کا آتا ہے. اور اصحاب رسول کے اندر درجات ہیں. اب ایک واحد جو ہے وہ صحابی رسول جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان منا اہل البیت. سلمان فارسی وہ قداور ترین شخصیت ہیں کہ جن کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہیں سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت میں سے اس لیے ہوئے کیونکہ ایمان کے درجات انہوں نے بتدریج اس طرح سے طے کیے کہ اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. ماشاءاللہ. کہ آپ نے 2 نبیوں کے کلمے پڑھے، اور اپنے گھر سے آپ 16 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں آپ نکل گئے. آپ کے گھر والے جو تھے وہ آتش پرست تھے، اور آپ کا نام اس وقت جو تھا وہ زوربا کہا جاتا ہے. اور جب پھر وہاں سے آپ نکلے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ گاہے بگاہے مختلف جگہ سے ہوتے ہوتے صرف اور صرف ایک آپ کو ایک خواب آیا تھا، اور اس میں رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ایک بشارت دی گئی تھی کہ ایک ایسا نبی آئے گا اور آپ سلمان فارسی اس کا زمانہ پائیں گے. اور یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب تقریباً 300 سال کے بعد آپ رسول خدا سے مل رہے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ یہ پوری زندگی کی آپ کی سلسلہ چل رہا ہے. حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول خدا کے درمیان جو ہے وہ دونوں انبیاء کے درمیان جو ہے تقریباً 400-450 سال کا عرصہ جو ہے وہ درمیان ہے. اب وہاں پہ ایک آپ کچھ راہبین کے ساتھ رہے، کچھ اور جگہ ہوئے، اس کے بعد پھر ایک لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کو مارا کوٹا، اس کے بعد جو ہے آپ کو بیچ دیا. آپ غلام بنتے، غلام در غلام، غلام در غلام، اور حد تک یہ کہ آپ مدینے کے قریب ایک جو ہے عورت کے پاس غلام ٹھہرے. قصہ مختصر کہ آپ وہاں پہ تھے، اور آپ روز آپ کی پوری زندگی کی تمام تر جو نچوڑ تھا وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ پوری زندگی آپ نے اس میں گزاری. اس کے بعد ایک دفعہ اب یہاں دیکھیں اللہ کا نظام ہے، تم مجھے پکارو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو جب اللہ کا یہ ہے تو اللہ کے حبیب کا بھی یہی ہے کہ تم مجھے پکارو تو میں تمہاری مدد کو بھی آؤں گا. اب آپ وہاں سے چلے، رسول خدا، شیر خدا، جعفر طیار، یعنی جتنے بہترین لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہو لیے.
اور اس کے بعد جا کے پوچھا. اب اتنے راہبین کے ساتھ زمانہ آپ نے گزارا اور پوری زندگی اپنی عبادت میں اور کام میں صرف کی. آپ کو آتے ہوئے رسول خدا جب نظر آئے تو آپ نے کچھ نشانیاں جو انبیاء کی ہوتی ہیں وہ پرکھنا شروع کی. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جب وہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ اب ایک ابر جو ہے وہ سایہ فگن ہے اور آپ رسول خدا چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد فوراً انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی کی نشانی. اس کے بعد گئے اپنی مالکہ سے کہا کہ کچھ رطب دے دے، یعنی کچھ کھجورے دے دے، اور کھجورے جا کے میں ان کو دینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ آئے. کہتے ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ. وہ بہت اعتماد کرتی تھی کیونکہ انتہائی مخلص ترین غلام تھے. آپ گئے، جا کے آپ نے دیا اور کہا یہ صدقہ ہے، تصدق کے ہیں. رسول خدا اور بنو ہاشم کے جتنے لوگ تھے سب نے ہاتھ روک لیا. باقی جو اصحاب رسول جو تھے ان سے کہا کہ تناول فرمائیے، کیونکہ آپ رسول خدا کی نسبت کی وجہ سے آپ پر صدقہ حرام، کیونکہ سب کے سب عبد المطلب کی اولادیں، لہٰذا صدقہ حرام. اب انہوں نے کہا یہ دوسری شرط، نبی صدقہ نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ تیسری دفعہ گئے، جا کے انہوں نے کہا کہ اگر کچھ اور دے. کہا کہ یہ ہدیہ ہے. تو آپ نے امیر المومنین سے کہا کہ بسم اللہ کرو. جعفر طیار سے کہا بسم اللہ کرو، اور اس کے بعد خود ایک اٹھایا اور اس کے بعد اس کو تناول کیا. اور پھر اب حضرت سلمان فارسی قریب جاتے اور خوشبو مبارک سونگھنے کی کوشش کرتے، جیسے کہ انہوں نے کتابوں اور صحیفوں میں پڑھا تھا. وہ جنت کی خوشبو نبی کے پاس سے آتی ہے، تو لہٰذا وہ آپ طواف کر رہے. اب آپ کہتے ہو تو رسول خدا نے برجستہ کہا کیا مہر نبوت کو تلاش کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. تو آپ جو تھے پیروں میں پڑ گئے اور رسول خدا نے اپنے دامن کو، اپنے گریبان کو تھوڑا پیچھے کر کے آپ کو دکھائی، مہر نبوت کی زیارت کروائی. اب مہر نبوت کی زیارت ہو گئی. اس کے بعد جو ہے اب آپ نے دیکھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور چہرے بھی ہیں جو لائق عظمت و جلال ہیں. سبحان اللہ. جو حضرت جعفر طیار، سید الشہداء، افضل سید الشہداء تاریخ اسلام میں پہلے جنگ موطا میں شہید ہوئے. ٹھیک. دوسرے جو ہے حضرت حمزہ سید الشہداء. ٹھیک ہے. آپ بھی جو ہے احد میں شہید ہوئے. اب حضرت امیر المومنین آپ بھی. اب ایک طریقے سے سارے اولیاء اللہ کا جو معاملہ تھا وہ نظر آنا شروع ہوا کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ ہوا. اس کے بعد پھر آپ نے کیا، پھر المختصر یہ کہ آپ نے ایک نامہ کیا. اس کے بعد آپ نے حضرت سلمان فارسی کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر کے. لیکن سلمان فارسی وہ دیکھیں اہل بیت کا طریقہ کار بڑا عجیب ہے. غلام خریدتے ہیں اور ان کو آزاد کرتے ہیں. آزاد شدہ غلام جو ہے ہمیشہ ان کی غلامی کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور کس طرح غلامان نبی اپنے نبی سے محبت کرنے کے لیے عشق میں ان کے نکل پڑا کرتے تھے. اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے شہاب اقتدار قدر صاحب. آپ کی ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ ایک منقبت کے اشعار پڑھیں گے. بسم اللہ. ایک کلام ہے، اگر اجازت دیں چند منٹ. کس تناظر میں حضرت پتہ نہیں خواہش، تمنا، آرزو، اور اس کلام نے مجھے بڑی پذیرائی تھی. ساجد بھائی بہت مطلب مجھے انٹرنیشنل ایوارڈس ملے. کلام میں اگر آپ کہیں تو میں پیش کر دوں پہلے وہ، پھر منقبت پیش کرتا ہوں. دور سرکار میں ہوا ہوتا، اب آپ دیکھیں، دور سرکار میں ہوا ہوتا، میں بھی نالین چومتا ہوتا. باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں تو ماحول بھی وہی بن گیا. دور سرکار میں ہوا ہوتا، میں بھی نالین چومتا ہوتا. رب کے محبوب چل رہے ہوتے، ذرے پلکوں سے چن رہا ہوتا. اور جب پڑھاتے نماز میرے حضور، مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. جب پڑھاتے نماز میرے حضور، مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. اور جاتے سرکار جب شب معراج، جاتے سرکار جب شب معراج ام ہانی سے سن رہا ہوتا. جاتے سرکار، یہاں تو یہ نا دروازہ کنجی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، لیکن حقائق کیا ہیں؟ جاتے سرکار جب شب معراج ام ہانی سے سن رہا ہوتا.
उम्मे हानी से सुन रहा होता, नात पढ़ता मैं और सुनते हुजूर। सुभान अल्लाह। नात पढ़ता हजरत, नात पढ़ता मैं और सुनते हुजूर। काश हसन की दुआ होता, काश हसन की दुआ होता और मेरी आंखों के सामने आका चांद दो टुकड़े हो रहा होता और ये शहाब आपका गुलाम गदा आपके पीछे चल रहा होता। ये कुछ अशार की आमद हुई है, आपकी समातों की नजर करना चाहूंगा साहब। नबी की आल है दुनिया ये जाने, नबी की आल है दुनिया ये जाने, सिवा दुनिया से रखा किबरिया ने। नबी की आल है दुनिया ये जाने, सिवा दुनिया से रखा किबरिया ने। अली के घर में रौनक फातिमा है, अली के घर में रौनक फातिमा है, जिगर गोशा दिया क्या मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह। जिगर अली के घर में रौनक फातिमा है, जिगर गोशा दिया क्या मुस्तफा ने। हज़रत मुलाहिज़ा फरमाइए, नवासे लाडले दोषे नबी पर, सुभान अल्लाह। नवासे लाडले दोषे नबी पर, सवारी इनको कैसी दी खुदा ने, सवारी इनको कैसी दी खुदा ने। और नमाज़े मुस्तफ़ा पढ़ते थे जब तक, दिए रोशन किए रखे हवा ने। और ये शेर बहुत काबिल जिक्र है, नहीं है शायरी जब तक मुकम्मल, नहीं है शायरी जब तक मुकम्मल, न दे हैदर जो लफ्जों के खजाने। और इसके बाद ये खास तौर पे शेर, भला ये वाकया है आम सा क्या, भला ये वाकया है आम सा क्या, रकम तारीख कर दी करबला ने। रकम, भला ये वाकया है आम सा क्या, रकम तारीख कर दी करबला ने। शहाब इस दर से तुमको भी मिलेगा, सखावत खत्म कर दी या खुदा ने। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। और आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। हजरत आप नात मनकबत बिस्मिल्लाह और अपना आप तारुफ भी करवाइएगा। माइक आपके आगे सामने है, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया बीएनएस टीवी का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मौला अली की शान में मनकबत पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। नात गो शायर अदनान इब्तिदा कदर। बिस्मिल्लाह। और कोशिश ये कीजिएगा क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारे नात ख्वाह हैं और मतलब अच्छे जो आपके अशार हों वो आगे रखें आप। तो मैं शेर अपना अर्ज करूँगा कि सभी कह दो कि अली मौला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी कह दो कि अली मौला है, अभी कह दो कि अली मौला है, बेशक बेशक, अभी कह दो कि अली मौला है। बाद अज़ मर्ग वो पछताएंगे रोज़े महशर, अली से बुग़्ज़ जो रखेंगे वो नारी होंगे। ये कौले मुस्तफ़ा है याद रखो, नबी है इल्म का शहर दर अली है। सभी कह दो कि अली मौला है, अभी कह दो कि अली मौला है। अली पैदा हुए तो मुस्तफ़ा है, लिया था गोद में अल्लाह के घर में, पहली घुट्टी थी लावे दहन की, क्या होगी शीर की शक्कर शहद की। बड़े हुए तो किया नाम पैदा, कोई मिसले अली ना बन सका फिर। अली अली हैं बताया काफिरों को, खुदा की देन है सबके अली हैं। सभी कह दो कि अली मौला है, अभी कह दो कि अली मौला है। अली तो हैदर कर्रार भी हैं, अली तो मुस्तफ़ा के यार भी हैं। अली इल्मो अदब है रोशनी है, नबी की फौज है हथियार भी है। अली आसान है दुश्वार भी है, सुभान अल्लाह। अली आसान है दुश्वार भी है। अली है प्यार तो तलवार भी है, अली के नाम से डरते थे काफिर। अली लोगों का सच्चा प्यार भी है। सभी कह दो कि अली मौला है, अभी कह दो कि अली मौला है। अली बाबा हसन हुसैन के हैं, अली की ज़ौजा बीवी फातिमा है, उनकी कुर्बानी कैसे भूल जाएं। है आले मोहम्मद शहीद करबला है। सभी कह दो कि अली मौला है, अभी कह दो कि अली मौला है। अली की निस्बत सभी औलिया हैं, अली तो सूरत सल्ले, अली की निस्बत सभी औलिया है, अली तो सूरत सल्ले अला है। अली को सोच कर मिलती है हिम्मत, अली है मुर्तजा शेरे खुदा है। सभी कह दो कि अली मौला है, अभी कह दो कि अली मौला है। अली की याद में महफिल सजाओ और आने वालों को लंगर खिलाओ। अली मौला मुश्किल कुशा अली है, अली के नाम लेवा जन्नती है, अली के नाम लेवा जन्नती है। अली की शान पर अदनान कुर्बान, अली की शान पर अदनान कुर्बान। अली का जिक्र मेरी मनकबत है, अली तो पाक है जाते मोहम्मद
अली के लाल है आले मोहम्मद। सुभान सभी अल्लाह। कह दो कि अली मौला। सुभान अल्लाह, अभी सुभान कह अल्लाह, माशाल्लाह। और दामाद रसूल शेर खुदा और हसनैन के बाबा पर लाखों सलाम कि अली का जिक्र करना भी इबादत। और आगे बढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप नात पढ़ेंगे मनकबत, और प्लीज़ तारुफ करवाइएगा अपना। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाज़ शरीफ की चंद अशआर। सुभान अल्लाह। भी कताए नबी मोहतशम हो, भी कताए नबी मोहतशम हो, मेरे आका निगाहे करम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका निगाहे करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो। दीद का हूँ तलबगार आका, दीद का हूँ तलबगार आका हूँ, अगरचे गुनहगार आका, एक झलक अपनी सरकार आका, अब दिखा दो न एक बार आका, इस गुनहगार पर भी करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो। और याद आता है मुझको वो मंजर, जब चला था मदीने से दिलबर, मुज़तरिब क़ल्ब था आँख थी तर, उस घड़ी अर्ज़ ये थी ज़बां पर के बार बार आऊं ऐसा करम हो, मेरे आका निगाहे 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 करम हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और अज़ान मगरिब का वक्त भी करीब है और हमें भी इजाज़त दीजिए। कोशिश यही होती है कि तमाम ही मकातब फ़िक्र के उलमा को अपने पास बुलाएं और वो बता सकें कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी सहर में। अल्लाह हाफ़िज़।